خدا کے قلب میں دشمن کے اندر موجود خیر کو نکالنے کا جذبہ موجود تھا، ہے نا؟ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ حلم ناصر صرف ایسا نہیں کہ میرے اور آپ کے لیے، یہ دشمن کے لیے بھی ہے کہ امام حسین ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بھی جو چاہے یہاں آ جائے. اور اسی لیے دو بھائی حطوف اور معاذ انہوں نے لشکر یزید کو چھوڑا اور امام کے ساتھ آ کر کھڑے بھی ہو گئے. اور حطوف اور معاذ خارجی تھے، عبد الرحمن ابن ملجم کا جو دین تھا. لہٰذا جب حطوف اور معاذ بھی شہید ہو گئے تو اس کے بعد امام نے اپنا آخری خطبہ دیا امام زمانہ کا، امام حسین کا، اور جس کا ٹاپک، جس کا عنوان امام زمانہ ہے. کربلا ظہور امام زمانہ کی تیاری ہے، اور ظہور امام زمانہ کربلا کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے. دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. لہٰذا میرے مولا جب جان گئے کہ اب کوئی مدد نہیں ہے، اب مجھے اپنی بات پہنچانی ہے، تو اس وقت سید الشہداء نے بتایا، فرمایا منا 12 مہدین، ہم میں 12 ہدایت دینے والے ہوں گے. اولہم ابی امیر المؤمنین، اس 12 یعنی 12 ہدایت دینے والوں میں سے پہلے میرے والد گرامی امیر المؤمنین ہیں. وآخرہم من ولدی اسمہ محمد، اور ان میں سے جو آخری ہے وہ میرا فرزند محمد ہے. والتاسع من ولدی، اور یہ میرا نواں بیٹا یعنی 9th جنریشن میں جو آئے گا وہ ہمارا 12واں مہدی ہدایت دینے والا ہوگا. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کربلا کے میدان میں امام حسین، فرمایا جو میرے مہدی کی غیبت پر، اس کے نہ ہونے پر صبر کرے گا، ہوا بمنزلۃ المجاہد بالسیف بین یدی رسول اللہ. غیبت مہدی پر صبر کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے رسول خدا کے ساتھ تلوار لے کر جہاد کیا ہے. ہاں، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اما ولدی، اور میرا بیٹا جو انتظار کرنے والا ہے وہ رسول کے ساتھ، لیکن جو میرا بیٹا ہے، فرمایا فیہ سنن من الانبیاء، اس کے پاس انبیاء کی سنتیں موجود ہیں، وہ تمام انبیاء کا خلاصہ ہوگا. جو انبیاء کی سیرت ہے وہ اس کا بہترین نمونہ ہوگا. جس طرح خود امام حسین وارث آدم ہیں، وارث نوح ہیں، وارث ابراہیم ہیں، وارث موسیٰ ہیں، وارث عیسیٰ ہیں، وارث خاتم ہیں. فرمایا اسی طرح میرا جو آخری فرزند ہے 9ویں جنریشن میں، اس کے اندر بھی انبیاء کی سنتیں ہوں گی. کیا بتا رہے ہیں امام؟ تم مجھے مار سکتے ہو، اس کے بعد میں تمہارے درمیان زندہ نہیں رہوں گا، لیکن اللہ نے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا ہے. میرا اگلا بیٹا، میں بتا رہا ہوں کہ میری 9th جنریشن آ کے لوگوں کو ہدایت دے گی. یہ امید ہے نا، یہ امید ہے نا کہ تم مجھے فنا نہیں کر رہے، تم مجھے ختم مٹا نہیں رہے. میں خبر دے رہا ہوں آنے والے وقت میں، آنے والی نسلوں میں، آنے والے زمانوں میں کیا ہونے والا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ کس شان کا ہونے والا ہے نا. سنن فی انبیاء، کہ اس کے اندر انبیاء کی سنتیں ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں اس سے بہتر نہیں ہو کوئی وقت ہو سکتا کہ فرش عزا ہو، امام حسین پہلا عشرہ ہو، امام حسین کا تذکرہ ہو، اور اوصاف امام زمانہ کی، ہے نا. ہم لوگ تو اسی بین الحرمین میں رہتے ہیں نا. ایک طرف ہمارے لیے امام حسین ہیں 72 ہیں، اور دوسری جانب 313 ہیں. فرماتے اما من سنت نوح طول العمر، میرا جو نواں بیٹا ہے اس کی پہلی سنت یہ ہے کہ اسے حضرت نوح جیسی لمبی زندگی ملے گی، طولانی زندگی ہوگی. امام حسین بتا رہے ہیں، اور یہ طولانی زندگی جو ہوگی یہ کمال خدا کا ہے. آج جب کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ کہاں ہیں، کیوں نہیں آ رہے، اور اتنا لمبا ایک انسان اتنی لمبی 1100 سم تھنگ زندگی کیسے گزار سکتا ہے، یہ شیعوں کا عجیب سا عقیدہ ہے. تو دیکھیں آسان سی بات ہے کہ زندگی موت کون دیتا ہے، تو زندہ کس نے رکھا، کمال کس کا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہ امام زمانہ کا کمال ہے کہ وہ ابھی تک لمبی زندگی، حضرت نوح کا کمال ہے کہ انہوں نے 950 سال گزار لیے. یہ اللہ کا کمال ہے. اور اگر کسی کو اللہ رکھنا چاہے تو جناب خضر، ہے نا، کتنی لمبی زندگی ہے.
اللہ اگر کسی کو زندگی دینا چاہے تو اصحاب کہف، ہاں کیسی اللہ نے ان کو زندگی دی کہ دنیا کی گھڑی الگ چلتی تھی اور اصحاب کہف کی گھڑی الگ چلتی تھی. باہر 300 سال گزر گئے اور اندر پلک جھپکنے کے برابر کا وقت گزرا. ہاں تو خدا چاہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ طول العمر، لمبی زندگی جو امام زمانہ کی ہے وہ امام کا کمال نہیں ہے، وہ ہمارے عقیدے میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اللہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. فرمایا اس کی زندگی طولانی ہوگی. وَمِن سنت ابراہیم خفاء الولادہ، میرا نواں فرزند اس کے اندر حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے کہ اس کی ولادت خاموشی سے چھپ کر مخفیانہ سیکریٹلی اس لیے ہوگی کہ اس کی جان کو خطرہ. حضرت ابراہیم سے پہلے نمرود کیا کہا تھا؟ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میرا تختہ الٹ دے گا. جیسے فرعون کو حضرت موسیٰ کے بارے میں بتایا گیا تھا، اسی طرح جب عباسی خلفاء آئے، دیکھیں ہمارے ہاں نا جو عباسی ہیں جنہوں نے ایک خلافت چلائی ہے ان کا تذکرہ کم ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. ہم امویوں سے تھوڑے زیادہ ناراض ہیں ایز کمپیئر ٹو عباسی. عباسی کون ہے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد. عباس ابن عبد المطلب رسول خدا کے کیا لگتے ہیں؟ اتنا تو آپ کو دماغ چلانا ہوگا، ہے نا. عبد المطلب کے بیٹے ہیں نا. عبد المطلب رسول خدا کے کیا لگتے ہیں؟ نیبر، دادا. احسنت، دادا. ٹھیک ہے، تو عباس کیا ہوئے؟ چچا ہو گئے. عباس کی اولاد ہے جنہوں نے حکومت کی. جو دشمن ہوتا ہے نا وہ کہیں باہر سے نہیں آتا، گھر میں پلتا ہے. اہل البیت نے یعنی آپ کے کزنز کیا ہی آپ کے ساتھ برا کریں گے. جو رسول خدا جناب عباس، لہٰذا یہ جو عباس تھے ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اہل البیت میں سے جو امام ہیں وہ 12 ہیں. اور جب انہوں نے حکومت کو ٹیک اوور کیا، یعنی امیہ سے لے کر خود آ گئے، تو انہوں نے کہا جلدی اس نمبر کو ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ 12 ہیں نا. یہ تو شیعہ سنی کا اختلاف بھی نہیں ہے، سب کو پتا تھا. امام نے بتایا منا 12 مہدین، ہم تو 12 ہیں. تو کہا جلدی یہ ختم کرنا ہے تاکہ ہم 12 تک پہنچ جائیں، اور جب ہم 12 کو مار دیں گے پھر قیامت تک کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. اسی لیے آپ ائمہ کی تاریخ دیکھیں عباسی حکومت میں تو امام جواد جب امام بنے، آپ کا سن مبارک کیا تھا؟ امام جواد سے تو ہمارا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے نا. ہاں 6-7 نا. امام علی النقی 6-7. تو اتنی کم سنی کہاں، کتنی جلدی انہوں نے کر لیا سب کچھ، اور فوراً ائمہ کو مارنا شروع کیا کہ ہم 12 تک پہنچیں. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ کو ابراہیم کو پالا، ہم مہدی کو بھی پالیں گے. ہم نے ابراہیم کی ولادت کو مخفیانہ رکھا. کیسے رکھا؟ حضرت ابراہیم کی والدہ کو الہام کیا کہ آپ فلاں جگہ جائیں. وہ وہاں گئیں، جو ایک کیو تھا وہاں جا کر آپ نے حضرت ابراہیم کو ولادت بخشی، اور پھر حضرت ابراہیم کا جو تھم تھا وہ ان کے منہ میں دے دیا. اللہ نے یہاں سے ان کی غذا کو رکھا، رزق حضرت ابراہیم کا. کبھی کبھی ان کی والدہ آتی اور ان کو دیکھتی. اللہ نے پالا ابراہیم کو. حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے کہا گیا نہیں آنے دیں گے، ان کی بھی ولادت مخفیانہ ہوئی. اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اس کو صندوق میں ڈال کر چھوڑ دیجئے، یہ اپنی منزل تک خود پہنچ جائیں گے. اور پھر کیا ہوا؟ جو مارنا چاہتا تھا وہی کفیل، وہی پرووائڈر بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ لوگ چاہتے تھے کہ اس ولادت کے بعد امام کو ختم کر دیں اور 12 گنتی فنش ختم ہو جائے، اور پھر ہم آرام سے اپنی حکومت کو رکھیں گے. اس لیے اللہ نے ان کی ولادت کو بھی چھپا کر رکھا، اس کو آشکار نہیں کیا. البتہ جن تک خبر پہنچنی ضروری تھی ان تک خبر پہنچا دی، جیسے حضرت ابراہیم کی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اور پھر اس کے بعد سید الشہداء میدان کربلا میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مِن سُنَّتِ مُوسَىٰ الْخَوْفُ، میرے آخری فرزند کے پاس حضرت موسیٰ کی سنت میں سے ڈر ہے، فیئر. آپ لوگ سوچیں گے امام زمانہ کو کس چیز کا ڈر ہے نا، کہ اللہ کی جانب سے
کوئی کمی بیشی رہ گئی. یا حضرت موسیٰ کو کس چیز کا ڈر تھا کہ جس کو حضرت امام زمانہ کیری کریں گے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ جائیے قصر فرعون میں اور اپنے معجزے کو رکھیے، اس عصا کے ذریعے ہم آپ کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کی آیت ہے، آپ نے اللہ سے کہا ہے پروردگار میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں لوگوں کی سادگی سے. اچھے الفاظ میں کہا، ورنہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ لوگ عقل استعمال نہیں کرتے. کیا ہے سادگی؟ وہ دکھائیں گے، جادوگر دکھائیں گے کرتب، جادو، ہے نا. ان کی پرفارمنس کیا ہوگی کہ ایک چیز جو ہے انہوں نے کسی سے کسی میں بدل دیا، حاضر یا غائب کر دی. اس زمانے میں جادو کیا تھا؟ انگور لاتے تھے، فرعون کہتا تھا یہ انگور اچھا نہیں لگ رہا، اس انگور کو سونے کا کر دو، وہ کر دیتے تھے. یہ کرتب دکھایا کرتے، پرفارمنسز ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا وہ دکھائیں گے جادو، میں دکھاؤں گا معجزہ. اے پروردگار تو جانتا ہے، میں جانتا ہوں، ہمارا ایپٹیٹیوڈ اس لیول کا ہے کہ ہم میجک میں اور میریکل میں فرق کر سکتے ہیں. لوگ نہیں اتنے عقل مند. مجھے لوگوں کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک میجک سے تو امپریس ہو جائیں لیکن جو میریکل ہے اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہ کر پائیں اور جادوگروں کی جانب چلے جائیں. ایسا ہی خوف امام زمانہ کا ہے کہ جب امام معجزے دکھائیں گے اور دوسری جانب کیا چیز ہوگی. اس وقت تو میجک تھا، ہمارے زمانے میں معجزہ ورسس ٹیکنالوجی ہے نا. تو امام کا خوف یہ نہیں ہے کہ میرا معجزہ ویک ہوگا، میں معجزہ پرفارم نہیں کر سکوں گا. امام کا خوف یہ ہے کہ لوگ نادان ہیں، سادہ ہیں، نہیں سمجھتے، یہ اس بات کو نہیں ایویلویٹ کر پائیں گے کہ معجزہ میریکل کیا ہے، سائنس ٹیکنالوجی کیا ہے، اس میں اللہ نے کیا اعجاز رکھا ہے اور اس میں کیا حکمت کو رکھا ہے. لہٰذا اس لیے فرمایا کہ جیسے حضرت موسیٰ خوف زدہ، اسی طرح میرا یہ فرزند بھی لوگوں کی نادانی سے خوف زدہ ہوگا. وَمِن سُنَّتِ ایوب الفرج بعد البلاء. فرمایا حضرت ایوب کی سنت میں سے یہ سنت ہے کہ انہیں بہت ساری مصیبتوں، بلاؤں، آزمائشوں کے بعد اللہ فرج، کشائش، آسانیاں دے گا. حضرت ایوب کی مشکلات کیا تھیں؟ اولاد، ایسٹس، کاروبار، صحت، سوشل سٹیٹس، یہ چیزیں اللہ نے لے لی نا. اور ان سارے ایک ایک جاتی تھی تو حضرت ایوب کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی آتانا والحمدللہ الذی اخذ. حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے یہ نعمتیں دی تھیں، تعریف اسی رب کے لیے جس نے مجھ سے یہ لے لیا. حضرت ایوب شکر کرتے رہے. ہاں، کس بات پر شکر کرتے رہے؟ نعمت کے جانے پر شکر ہے. اگر ایک نعمت چلی گئی تو ہم کہیں چلی گئی شکر. سر ہلا دیں مہربانی. ہم لوگ نعمت کے جانے پہ پھر کس چیز پر شکر کریں؟ جو نعمت ہے نا. جو چلی گئی وہ تو اللہ نے لے لی، اس کی حکمت، اس پر راضی رہتا ہے انسان، شاکی شکایت نہیں کرتا. اللہ کی قضا پر رضامندی ہے اور جو نعمت ہے اس پر شکر ہے. حضرت ایوب کی یہ صفت اللہ کو پسند تھی، اسی لیے فرمایا یہی صفت آخری حجت میں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یمن میں ظلم ہو رہا ہے، شام میں ظلم ہو رہا ہے، پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا، در حقیقت یہ ساری آزمائشیں امام زمانہ کی ہیں کہ ان سب پر آپ صبر کریں، صبر کریں، راضی رہیں. اسی لیے فرمایا جو حضرت ایوب کو اللہ نے فرج، کشائش، آسانی، نعمت، فراوانی دی، اسی طرح خدا امام زمانہ کو بھی دے گا جب وہ ظہور فرمائیں گے. اور پھر آخری سنت جو امام حسین سرزمین کربلا امام زمانہ کی بتا رہے ہیں، فرمایا وَمِن سنت محمد خروجہ بالسیف. سنت رسول اللہ میں سے یہ ہے کہ جب وہ خروج کریں گے، جب وہ قیام کریں گے، جب وہ اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہ سیف، تلوار کے ساتھ کریں گے. آسان سا سوال ہے، رسول خدا نے کتنی تلوار چلائی؟ بہت کم ہے نا. نبی خدا کی تلوار کیا تھی؟ اگر ہم کہیں کہ تلوار ہے، کیا ہے؟ سب سے بڑی، یاد رکھیں، رسول خدا کی سب سے بڑی تلوار آپ کا اخلاق تھی. قرآن نے اسی لیے کہا
آپ کا یہ اخلاق نہ ہوتا تو لوگ آپ سے ڈسپرس ہو جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے. کوئی بھی آپ کے کیوں ساری دنیا آپ کے ساتھ چپکی ہوئی ہے؟ آپ تلوار چلاتے ہیں اخلاق کی، ہے نا. ایک شخص جو ہمیشہ آپ کو کہتا تھا کہ میں آپ کی جان لوں گا، میں ماروں گا، کبھی کسی جنگ میں اگر مجھے اے محمد آپ مل گئے تو آپ کو قاتل کا نام آج میں بتا رہا ہوں، میں ہوں گا وہ قاتل. نبی خدا سے اس طرح سے بات کرتا. البتہ جب جنگ احزاب ہوئی، خندق، اس میں وہ پکڑا گیا اور نبی کے سامنے اسے لایا گیا. نبی نے سوال کیا اور فرمایا اچھا آپ بتاؤ تمہیں شوق تھا میری جان لینے کا، کیا کرو گے؟ میں نبی کی تلوار سمجھا رہی ہوں. اس نے کہا کہ جو میں دعویٰ کرتا تھا وہ نہیں پورا ہو سکا، آپ جیتے میں ہارا، کریں جو کرنا ہے. آپ نے سوال کیا تو کیا میں تمہاری جان لے لوں؟ تو اس نے کہا اگر آپ میرا سر کاٹ دیں گے تو آپ نے عام انسان کا سر نہیں کاٹا، ایک بہادر انسان کا سر کاٹا ہے. میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، آپ نے ایک سردار کو مارا، مجھے مارنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے، آپ نے ایک کارنامہ کیا. مولا نے سوال کیا اور کہا کہ اور اگر میں تمہاری دیت لے لوں، یعنی تمہارا خون بہا لے لوں، کہ میں تمہیں آزاد کر دوں اور میں کہوں کہ کچھ رینسم ہمیں دے دیں، کچھ اماؤنٹ دے دیں. اس نے کہا وہ بھی آپ کے لیے نقصان نہیں ہے، میری تو اچھی قیمت ملے گی آپ کو، میرا قبیلہ آپ کو، میرا جو ٹرائب ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے کچھ دے گا جتنا آپ مانگیں گے. پھر رسول اللہ نے اپنا آخری وار کیا اور کہا اور اگر میں تمہیں معاف کر دوں؟ اس نے کہا اور اگر آپ یہ کر لیں گے تو یہ جو میری زندگی ہے نا یہ آپ کی وجہ سے. نبی نے تلوار چلائی، ہاں آپ نے اس کو معاف کر دیا، زندگی دی. مکے میں آئے، مکہ کیسے فتح ہوا؟ کسی کو ایک تماچا نہیں مارا، ایک پتا نہیں توڑا. آپ نے کیا کیا؟ سب سے بڑا دشمن مکے میں کون تھا؟ ابو سفیان. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر جائے گا وہ امان میں، اس کے لیے امان ہے. ابو سفیان حیران ہوا اور کہنے لگا میں یہ سوچتا تھا پہلی گردن میری جائے گی اور آج محمد نے میرے گھر کو امان بنا دیا. اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں جا کر محمد کا شکریہ ادا کروں. لہٰذا جو آپ نے تلوار فتح مکہ میں چلائی وہ دنیا کو نظر اخلاق کی تلوار تھی. اسی لیے فرمایا امام زمانہ بھی جب ظہور کریں گے خروج ہو بالسیف، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، جیسے ان کی تلوار چلی تھی، جیسے انہوں نے کیا تھا وہی کریں گے. لہٰذا یہ نہ سوچیں کہ امام آئیں گے تو ہم اتنا امام زمانہ کو، جب کسی بچے سے کہتے ہیں، بڑے سے کہتے ہیں امام زمانہ کو ذرا ڈرا کرو، پہلی غلط چیز گھوڑا. آپ گاڑی میں جاتے ہیں، جہاز میں جاتے ہیں، امام کے ساتھ کیا کیا؟ دوسری غلط چیز تلوار. ہماری جو ایک ویژولائزیشن ہے نا، امیجینیشنز ہیں امام کے بارے میں، وہ ایک واریر کسی ہیں، جبکہ امام ایک ہادی ہیں، آخری محمد ہیں. ہاں، اور امام نے نعوذ باللہ آ کر قبرستان پر حکومت نہیں کرنی. امام اس لیے نہیں آئیں گے کہ بار بار یہ بتائیں غلط کیا ہے، غلط کیا ہے، غلط کیا ہے. امام اس لیے آئیں گے جس طرح نبی خدا نے تمام گزشتہ انبیاء کے معجزے پرفارم کیے، دکھائے کہ حق پہنچ جائے. اسی طرح امام زمانہ بھی تمام گزشتہ انبیاء کے معجزے پرفارم کریں گے، کر کے دکھائیں گے، جو جیسا جس طرح کا کہے گا. آپ جانتے میں نے پہلی مجلس تھی غالباً یا دوسری، اسود کا تذکرہ کہ اسود بن عبد المطلب رسول خدا کے چچا، ہاں، اور ابو جہل، انہوں نے آ کے نبی خدا سے یہ سوال کیا اور کہا زمین پر نعوذ باللہ آپ کا جادو چلتا ہے، آسمان پر بھی کر کے دکھائیں، چاند 2 ٹکڑے کر دیں. نبی نے فرمایا میں کر دوں گا لیکن جانتا ہوں تم ایمان نہیں لاؤ گے، بہانہ ہے ان کا. رسول اللہ نے کیا چاند 2 ٹکڑے کیا ہے نا، قرآن میں ہے نا، رسول اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے کیا اور اتنا دونوں حصے دور چلے گئے کہ جو دور دراز کے لوگ تھے وہ بھی دیکھنے لگے. آپ نے تلوار نہیں چلائی، معجزہ دکھایا. ہاں، اسی طرح امام زمانہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ ان میں سے ایک اسود ہے، ایک ابو جہل ہے، لیکن معجزے دکھائیں گے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حجت، ہے نا. جو حجت ہے نا وہ ہر چیز کو
لے لو جو چاہیے جو پوچھنا ہے، تاکہ تمہارے تک حق بھرپور پہنچ جائے۔ لہٰذا اسی لیے میرے مولا سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میرے 9ویں فرزند کا جو خروج ہے وہ تلوار کے ساتھ ہوگا۔ میں آج شاید تمہارے ہاتھوں مارا جاؤں، لیکن جو سنت انبیاء ہے وہ زندہ رہے گی، حتی یمیز الخبیث من الطیب، اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک خبیث، نجاست اور گندگی اور غلاظت کو طیب پاکیزگی سے دور نہ کر دیا جائے۔ خدا مومنوں کو یوں نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا اس کے بعد میرے مولا نے لوگوں کے درمیان صف یزید میں آخری دفعہ ندا لگائی اور حجت تمام کی، حل من ناصر ینصرنا۔ میرے مولا کا یہ حل من ناصر ینصرنا صرف ایک ناصر، ایک سپورٹر کی طلب کا نام نہیں ہے، امید کا نام ہے۔ امام حسین نے آخری جنگ لڑنے سے پہلے بتا دیا، میں دنیا میں ہدایت کی امید لے کر جا رہا ہوں، ہے نا۔ اسی لیے امیر المؤمنین فرماتے ہیں ارحم من رأس مالہ رجا، اے خدا اس پر رحم کر جس کا سارا سرمایہ، دولت، سارے ایسٹس کیا ہیں؟ رجا، امید۔ امام علی کی سب سے بڑی دولت جو آپ خدا کے سامنے رکھ رہے ہیں دعائے کمیل میں، وہ کیا ہے؟ امید ہے خدا جو میرے پاس حاضر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی ذات سب کے لیے سرمایہ امید ہے۔ کیوں؟ اکیلا انسان یا لشکر، چاہے سوسائٹی ہو یا انڈیویژول ہو، جب آپ ان سے ہوپ یا امید کو لے لیتے ہیں نا تو پھر ان کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا۔ میں اور آپ آج کیوں اپنے آپ کو مضبوط نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے آس پاس یا زندگی کے تجربات یا بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ایک ٹھنڈک، ایک نا امیدی، ایک یأس ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین راہ کربلا میں ہیں، جناب عقیل، مسلم ابن عقیل والے، جناب عقیل کی والدہ ملی اور آپ نے امام حسین سے کہا کہ میرے فرزند نہ جائیے، یہ سفر نہ کریں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا میں نے آپ کے بھائی امام حسن سے سنا ہے کہ آپ کو کوفے والے ابینڈن کر دیں گے، بے وفائی کریں گے اور آپ بنی امیہ کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے۔ اب بتایا کیا جا رہا ہے؟ آگے جائیں گے خطرہ ہے۔ اور امام کیا جواب دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا اگر میرے بھائی حسن نے آپ کو بتایا ہے تو مجھے نانا نے بتایا ہے، اور میں جانتا ہوں البتہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو جو میرے نانا کی زحمتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لہٰذا میرا ایسا کرنا حیات بخش ہے، اس میں زندگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ فنا ہے، ختم ہے، ہماری ایگزسٹنس مٹا دی جائے گی۔ فرمایا اسلام کی حیات کے لیے۔ عبداللہ ابن مطیع امام اس سے کربلا کے راستے میں ملے، اس نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حسین آپ کس جانب جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوفہ۔ عبداللہ ابن مطیع نے کہا کہ مولا میرا کنواں خشک ہو گیا ہے، کنویں میں پانی نہیں ہے، آپ کچھ دن یہاں ٹھہرے، دیکھیں حالات کیا ہوتے ہیں۔ امام حسین نے کنویں میں سے پانی لیا، پیا، جو بچ گیا وہ کنویں میں واپس ڈال دیا، پانی اوپر تک آ گیا۔ ہاں، آپ نے عبداللہ ابن مطیع سے کہا یہ لو، ہم نے تمہارے لیے سقائی کی، اب ہم یہ نہیں انتظار کریں گے کہ حالات کیا ہوتے ہیں، ہم اپنا فرض ادا کریں گے، ہماری منزل کوفہ ہے۔ اس نے جواب دیا اور کہا کہ مولا کوفے والوں سے، اس زمانے میں کوفے والوں کو عراقی کہا جاتا تھا، جو ایک الگ ٹرمینالوجی، کہا عراقیوں سے آپ اچھائی کی امید نہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا البتہ عراقی، کوفے والے مجھ سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں، میں اس وقت ان سے کچھ لینے نہیں جا رہا، انہوں نے جو مانگا ہے وہ دینے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ نے کیا بتایا؟ میرے اندر کہیں پر بھی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس، ابھی جو ابن عباس جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ان کے بیٹے، وہ کوفے سے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے حسین، مشہور جملہ ہے کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ اور ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم اپنے سفر کو
جاری رکھیں گے. اوہ مشکل ہو گئی، اب ہم کیا کریں گے؟ نہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑھ کر ہے. عبداللہ ابن زبیر ان چند لوگوں میں سے ہے جس نے امام حسین کی طرح یزید کی بیعت سے انکار کیا اور کی بھی نہیں. امام تو چلے گئے نا کوفہ، عبداللہ ابن زبیر مکے میں رہا. اس نے کوئی ہارش سٹیٹمنٹ نہیں دی، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ چھپتا رہا، یہاں تک کہ جب امام کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد وہ مکے میں تھا تو اس نے مکے میں اپنی خلافت کا اعلان کیا اور لوگوں کے ہاتھوں بیعت لینی شروع کی. عبداللہ ابن زبیر جو ہے اس کی اس بیعت لینے کی وجہ سے یزید نے مکے پر اٹیک کیا تھا، اور آپ جانتے ہوں گے واقعہ حرہ ہے نا. تو عبداللہ ابن زبیر نے امام سے کہا میں خاموش ہوں، چھپ گیا ہوں، آپ بھی چھپ جائیے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ سامنے آئیں. میرے مولا نے کیا فرمایا میں اکیلا تنہا نجات کی طرف کیوں جاؤں، جبکہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے کہ جب میں نجات حاصل کروں تو بہت سوں کو ساتھ لے کر جا سکتا ہوں، ہے نا. تو امام جو ہے وہ فنا کی طرف نہیں جا رہے، سیلفش ہو کر جیسے وہ سوچ رہے میرا حق پہ رہنا کافی ہے، اسی طرح امام نہیں سوچ. لہٰذا فرمایا اگر میں نجات کی جانب جا رہا ہوں تو میں دوسروں کو بھی لے کر جاؤں گا. امید دلائی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جنگ کی ہم تھوڑے وہ زیادہ ہیں. میری جان قربان جناب ام سلمہ پر، ازواج رسول میں جناب ام سلمہ کی بایوگرافی پڑھیں. آپ اگر آج کہتے ہیں نا خواتین کو کیا اتنا یہ خواتین تھوڑی زیادہ آگے نکل گئی ہیں، جناب ام سلمہ کو دیکھیں. رسول خدا کی رحلت کے بعد جس نے ڈٹ کر اہل البیت کا ساتھ دیا ہے، مکے میں بھی مدینے میں بھی، ازواج رسول خدا میں بھی. جنگ جمل میں کوئی بھی نہیں آ سکا. جنگ جمل میں امام علی کے حق میں بولنے کے لیے سب سے زیادہ جس نے جنگ جمل کے وقت امیر المؤمنین کو برملا کھل کے بولڈ ہو کر سپورٹ کیا، جناب ام سلمہ. خط لکھے آپ نے، آپ ایکٹیو ہو گئی. آپ نے فرمایا اگر زوجہ رسول کی بات ہے تو پوری بات ہوگی، آدھی بات نہیں ہوگی. لہٰذا ان کی بایوگرافی. جناب ام سلمہ نے امام حسین سے کہا ہے میرے فرزند، میں نے نبی سے سنا ہے اور نبی کا قول سچا ہے، آپ جس جانب جا رہے ہیں وہ خاک و خون ہے، دشت و بلا ہے، وہاں آپ مارے جائیں گے، وہاں کی مٹی بھی میرے پاس پڑی ہے. روایت مشہور ہے. جب آپ نے جناب ام سلمہ نے خالصانہ محبت کے ساتھ امام کو اس چیز کی خبر دی تو روایت میں ہے امام نے اپنا سر جناب ام سلمہ، اپنا ہاتھ جناب ام سلمہ کے سر پر رکھا اور جناب ام سلمہ نے کربلا دیکھی، شدید گریہ کیا. پھر امام نے فرمایا یہ اللہ کی مشیت ہے اور میں اللہ کی اس مشیت پر راضی ہوں. پروردگار عالم نے میرے لیے جو قضا رکھی ہے میں اپنی نیت اور قصد کے ساتھ اس کی جانب بڑھوں گا. جانتا ہوں کیا ہونے والا ہے. اگر جناب ام سلمہ کو دکھایا ہے تو یقینی سی بات. ایک اور نام جنہوں نے امام کو روکا، جابر ابن عبداللہ انصاری. تصور کریں نا ہمارے لیے جناب جابر کیا ہے. انہوں نے روکا اور امام سے کہا کہ جیسے آپ کے بھائی سمجھدار تھے آپ بھی ویسی سمجھداری کریں. وہ امام رشید تھے جو جملہ جناب جابر کا ہے، آپ بھی ویسا ہی کریں. آپ نے فرمایا ان کا فرض الگ تھا، میرا فرض الگ ہے، لہٰذا میں اپنا فرض نبھاؤں گا. اور امام کربلا کی جانب گئے جانتے ہوئے کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے. کیوں؟ امید تھی. اب آ جائیں ہمارے پاس، ہم کیوں ایسے نہیں ہیں؟ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کربلا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں، کوئی ہمیں سپورٹ کرے گا یا نہیں. پھر حسینیت ایک اور دنیا کی بات ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے جو چیزیں ہیں ہم اسے ریئلسٹکلی پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے پھر ہماری کیلکولیشن ایک دم بدل جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایز این انڈیویژول اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ. کہتے ہیں کہ ایک عقاب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، چیل عقاب جو بڑا جانور پرندہ ہوتا ہے. ایک عقاب کا انڈا لا کر مرغی کے گھر میں رکھ دیا. مرغی نے دیکھا جیسے سارے وائٹ ہیں، یہ بھی وائٹ ہے، بیٹھ گئی. اس میں سے بچہ آیا، اس نے اس کو پالا.
جب وہ دانہ چننے لائق ہو گیا عقاب کا بچہ تو وہ اس کو لے کر باہر نکلی، اور ایک دن عقاب نے بڑے بڑے عقاب اڑتے ہوئے دیکھے، انہیں دیکھتا رہتا۔ کچھ عرصے بعد جب اس کے پر انہی کے سائز کے ہو گئے تو اس نے اپنی ماں مرغی سے پوچھا اور کہا کیا وجہ ہے، میں ان جیسا دکھتا ہوں، وہ اتنا اونچا اڑتے ہیں اور میرے یہ پر سیم سائز ہو کر بھی نہیں اڑ سکتے۔ مرغی نے اس سے کہا تو خاموش ہو کر دانہ چن، وہ عقاب ہے اور تو مرغی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ تھوڑا آپ بھی سوچیں نا، ہم کیا ہیں؟ ہم مرغی کے گھونسلے کے عقاب ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم کربلائی ہیں۔ ہم نے اس غم کو زندہ رکھنے کے لیے دعائے زہرا کو حاصل کیا ہے، ہم نے قربانی دی ہے، ہم نے اس کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو اڑتے ہوئے عقاب ہیں وہ ہم ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو مرغیوں کے خول میں دبا دیا ہے، اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے، میری بات پہنچ رہی ہے؟ ہمیں کیوں امید اپنے لیے پریکٹیکل نہیں لگتی؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں امام کے لیے اچھی ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمیں خود اس بات کا یقین ہے کہ وہ جو اڑ رہا ہے وہ اور ہے اور میں اور ہوں، ان دونوں میں فرق ہے۔ جبکہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پروں کو استعمال ہی نہیں کیا، ہم نے اس کا استفادہ ہی نہیں کیا، ہم نے چاہا ہی نہیں۔ ہم نے اپنے پر کیسے کاٹے ہیں؟ پہلی چیز کہ کیوں ہمارے اندر نا امیدی ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں وہ حسین تھے، ہم تو کچھ اور ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، بہت دفعہ سنا ہوگا کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کا بدل آپ کو قیامت والے دن جنت میں جزا کی صورت میں ملتا ہے، اللہ دیر سے قبول کرتا ہے، اور بہت ساری باتیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں خدا جب دعا قبول نہیں کرتا ہماری نظر میں، ٹھیک ہے، ہم نے ایک چیز اللہ سے مانگی نہیں ملی، جب اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی تو خداوند کریم اپیرنٹلی جب قبول نہیں کی، جب کہ اللہ نے قبولیت کی شکل میں ہمیں کوئی ایسی کوالٹی دے دی ہوتی ہے جو ہمارے اندر شاید سکھ آرام میں رہ کر نہ ملتی ہے نا۔ جب آپ مشکل سے نکلتے ہیں، جب آپ ایک ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں، گزارتے ہیں، اس میں سے نکلتے ہیں یا اس میں پھنسے رہتے ہیں، چلو ہیں، تو کیا آپ کے اندر کوئی چینج آتا ہے؟ کیا آپ کی اپروچ میں چینج آتا ہے؟ کیا آپ کے سوچنے کے طریقے میں چینج آتا ہے کہ میں تو سمجھی تھی فلانی جو ہے وہ میری دوست ہے، دیکھو ذرا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ کبھی انسان، ہم ساری مائیں بیٹھی ہیں، چلیں آپس میں ایک دوسرے کی دل کی بات کریں، کبھی ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے وہ دنیا، کیا اولاد میں بھی وفا نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے وہ پھر اگلی دفعہ کچھ بہتر طریقے سے چیزوں کو پلان کرتا ہے۔ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ نے آپ کو بہتر بنا دیا۔ عدم استجابت دعا کی وجہ سے نا امیدی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اپنے پر نہ کاٹیں۔ یہ دیکھیں کہ اس مصیبت، آزمائش اور ٹیسٹ نے آپ کو بدلا یا نہیں۔ اگر بدلا ہے، اگر سمجھدار بنایا ہے، اگر آپ کا کھلنڈر پن جو ہے وہ دور ہو گیا اور آپ ایک سیریس انسان ہو گئے تو اللہ کا شکر کریں نا، ماں تو نہ سدھار سکی، اللہ نے مشکل دے کر سدھار لیا۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت ہے، یہ بھی دعا قبول ہوئی ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بن گئے ہیں۔ اور سبحان اللہ، مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ حافظ کا غالباً شعر ہے کہ ستم آنیس کے در بند کنی سیدی را، ستم آنست کے از بند خود آزاد کنی، کہ اللہ کی طرف سے مصیبت یا آزمائش یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کی دعا کو سنا نہیں، مانگتے رہتے ہیں، کوئی شب جمعہ مس نہیں کیا، 40 دن کا عمل 40 دن کرتے، ایک چھٹی نہیں کرتے اور خدا دروازہ، یہ ستم نہیں ہے۔ ستم کیا ہے؟ اللہ کو مانگنے کا کوئی بہانہ ہی نہ ملے، اللہ سے بات کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہ ملے، گڑ گڑانے کے لیے، رونے کے لیے، سوال کرنے کے لیے۔ جب انسان اچھے حالات میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جلدی سے زہر اثر پڑھ کے کام کرنے لگتا ہے، ایسا ہی ہے۔
اور جب حالات برے ہو جاتے ہیں تو پھر کہتا ہے مجھے اللہ کے ساتھ تھوڑا ٹائم چاہیے. ہاں تو اللہ ٹائم دیتا ہے, اللہ ہمیں وقت دیتا ہے کہ آؤ بیٹھو مانگو. نہیں دیتا پھر مانگو, نہیں دیا بیٹھے رہو میرے پاس رہو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عدم استجابت دعا پر نہیں کاٹیں اپنے, بلکہ سمجھے خدا نے اور پروں میں اضافہ کیا, اور اونچا وہ اڑائے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس لیے نا امید ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں تو اتنے گناہ گار ہوں. بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم تو حجاب ہی نہیں کرتے, ہماری تو چھوڑو, آپ ریلیجس, آپ دعا کریں. دعا کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے, سب ہمیں ہی دعاؤں کا, جبکہ آپ کے گناہ اور اللہ کیا دو الگ چیزیں ہیں. خداوند کریم کیا فرماتا ہے؟ هو الذی ينزل الغیث من بعد قنط. وہ بارش برساتا ہے کب؟ جب زمین بنجر ہو جاتی ہے, جب پانی ہی نہیں ہوتا, جب سبزہ ہی نہیں ہوتا, جب زمین کی فرٹیلیٹی زیرو پہ آ جاتی ہے نا, هو الذی ينزل الغیث, پھر وہ تیز بارش برساتا ہے. من بعد قنط, جب آپ کو کوئی ہوپ, کوئی امید نہیں رہتی. تو یہ بارش وہ کہاں برسا رہا ہے؟ ایک ایسی زمین پر جہاں کی فرٹیلیٹی زیرو ہو گئی, خاک ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہے, نہ پودا ہے, نہ سبزہ ہے, نہ گراس ہے, نہ کوئی پلانٹ ہے, نہ کوئی فلاور, کچھ بھی نہیں ہے, اور اس نے بارش برسائی. مطلب کیا ہے؟ جو جتنا بڑا گناہ گار ہے خدا اسے اتنا نوازنا چاہتا ہے. شرط کیا ہے؟ واپس آئے, بات کرے, اللہ سے سوال کرے. رسول اللہ کے دل کو سب سے بڑا گھاؤ کس نے دیا؟ سب سے بڑا زخم کس نے دیا؟ ہندا, ہے نا. ہندا آج سمبل ہے نا نبی خدا کو تکلیف پہنچانے کے. نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی پہ بہت غصہ آ جائے تو ہم ایسے نام لے لیتے ہیں کہ تم ویسی. ہندا نے جناب حمزہ کو شہید کرنے کے لیے جس غلام کو استعمال کیا تھا اس کا نام تھا وحشی. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا ان سے کہو میرے سامنے مت آئیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں انہیں نہیں دیکھ سکتا. اور پھر جب آپ سے کہا گیا کہ تھوڑی رسول اللہ کے پاس مین پاور زیادہ ہوئی کہ اب آپ وحشی کے بارے میں کیا حکم رکھتے ہیں, اسے ہم نکال سکتے ہیں اس علاقے سے, سزا دی جا سکتی ہے. آپ نے فرمایا وحشی کا گناہ بڑا ہے, اس سے کہو کہ خدا کے حضور طلب توبہ کرے, اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. آپ سے جتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے نا, اگر آپ قاتل حمزہ بھی ہو نا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر آپ نے رسول خدا کے دل پر اتنا بڑا گھاؤ بھی لگایا ہے تو توبہ کا دروازہ کھولنے والے خود نبی خدا ہیں, اللہ کی طرف بلانے والے رسول اللہ ہیں. تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کیسے یہ دروازہ, کیوں نہیں, خدا نے سب کے لیے کھولا ہے. پروردگار عالم اسی لیے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نہ صرف غفور ہے, آپ قرآن میں دیکھیں, سرچ کرنا غفور کو, یعنی معاف کرنے والے, مغفرت دینے والے, بخش دینے والے. وہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ میں صرف غفور نہیں ہوں, معاف نہیں کرتا, رحیم بھی ہوں, رحم کرتا. ہاں, صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میرے سے نا امید نہ ہو, جتنے بڑے گناہ گار کیوں نہ ہو, میرے پاس اپنی زندگی میں پلٹ آؤ, میں تمہیں معاف نہیں کروں, میں تم پہ رحم کروں گا, میں تمہیں بخشش دوں گا. لہٰذا اپنے پروں کو اس لیے نہ کاٹیں, ہم تو اب برے ہو ہی گئے, ہمارے لیے تو اب یہ تو ملیانیوں کا کام ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں اور جو دوسرے پریکٹسنگ لوگ. لہٰذا کبھی بھی اپنی ذات کو خدا سے دور نہ کریں, نا امید نہ ہو. تیسری چیز, جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی اس پرولونگ مصیبت کو لے کر اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے نا. ہماری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی, ہمارا تو مسئلہ چلتا چلا جا رہا ہے, چلتا چلا جا رہا ہے, اور یہ تو پتہ نہیں جب ہم جائیں گے تو ہماری نسلوں میں جو انہیریٹنس میں باقی چیزیں جائیں گی, ہماری مشکلات بھی ساتھ چلی جائیں گی. تو دیکھیے مصائب جو ہے نا, ان کے لمبے ہو جانے پر, اس ٹیسٹ کے ختم نہ ہونے پر کس طرح سے قرآن نے ہمیں بتایا ہے. حضرت یعقوب, آپ سے کہا گیا بس نا, یوسف چلے گئے, ختم نہ بات, اب آپ اس ٹاپک کو, اس چیپٹر کو کلوز کریں.
حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں، ڈھونڈو۔ کس سے کہا؟ تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے مارا تھا، اور ان سے کہتے رہے، تلاش کرواتے رہے۔ کیا ہوا آخر میں؟ یا آزمائش کہاں آ کر ختم ہوئی؟ ایک بچہ، حضرت یوسف علیہ السلام، ایک بچہ جب عزیز مصر بنا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کبھی کبھی میں اور آپ بھی یعقوب ہو جاتے ہیں، آنکھیں شاید سفید ہو جائیں، لیکن جس قمیص سے اللہ شفا دے گا نا، اس قمیص کا لطف اور ہے نا۔ تو اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ حضرت ایوب، آپ کے اوپر ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت آتی رہی اور آپ شکر کرتے رہے، اور جب اللہ نے کے حضور حضرت ایوب نے ایک شکوہ آخر میں کیا، جب لوگوں نے آ کے حضرت ایوب سے یہ کہا کہ اے ایوب، اے نبی خدا، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو اللہ نے آپ کو ایسی سزا دی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت ایوب کا دل ٹوٹا، آپ نے گریہ کیا اور کہا ہے پروردگار، مجھے دنیا کچھ بھی کہتی، تیرا نافرمان نہ کہتی۔ اب جب دنیا نے مجھے تیرا نافرمان کہہ دیا ہے تو تو اپنا لطف مجھ پر دکھا۔ جواب آیا، اے ایوب، آپ جو ہماری بندگی کر رہے ہیں یہ آپ اپنی وجہ سے کر رہے ہیں یا یہ بھی توفیق ہم نے آپ کو دی ہے؟ حضرت ایوب سجدے میں گر گئے اور کہا، تیری بندگی کی توفیق بھی تیری وجہ سے ہے، میرے پاس تو شکایت کا بھی نہیں موقع، میرا محل یہ بھی نہیں ہے کہ میں تجھ سے یہ کہوں کہ مجھے کیوں تیرا نافرمان کہا، کیوں تیری جو میں نے فرما برداری کی ہے وہ بھی تو نے مجھے توفیق دی، تو نے میرے لیے راستہ کھولا، تیرا لطف تھا تو ہو سکا۔ لہٰذا جب حضرت ایوب سجدے میں گر گئے خاضعانہ کہ اب کوئی راستہ نہیں، اب کوئی سہارا نہیں سوائے خدا کے سامنے خاشعانہ ہونے کے، اللہ نے حضرت ایوب کو فرج اور کشائش اور آسانی جو نعمتیں لی تھیں وہ واپس کر دیں، اور جب واپس کی تو کیسی کی؟ پہلے سے بہت زیادہ۔ زوجہ حضرت ایوب نے کہا، یہ سب ہمارے پاس پہلے نہیں تھا جو خدا نے ابھی دیا ہے، پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت ایوب نے فرمایا، پہلے جو اللہ نے دیا تھا، یہ بات میری یاد رکھیں، پہلے جو اللہ نے دیا تھا وہ اس کا لطف، اس کی عطا تھی، اب جو خدا نے دیا ہے وہ پہلے سے زیادہ اس لیے ہے کیونکہ وہ شکر کی جزا ہے۔ آپ کو اپنی چیزیں ملٹیپلائی کرنی ہے، آپ کو اپنی چیزیں بڑھانی ہیں، ویسے سر نہیں ہلاتے، آپ ہلا رہے ہیں، کریں، آپ نے کرنا ہے، ملٹیپلائی کرنا ہے۔ اللہ کے حضور ملٹیپلیکیشن کا نام ہے شکر۔ آپ جتنا شکر کرتے رہیں گے، آپ اپنی کھٹارا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شکر کریں، اللہ آپ کو آپ کی پسند کی گاڑی دے گا۔ ہاں، آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں شکر کریں، جو کھا رہے ہیں شکر کریں، اللہ آپ کو جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو دے گا، ہے نا۔ جو تن جتنا جیسا چلتا پھرتا ہے شکر کریں، اللہ اسے سالم بنائے گا، ہے نا۔ جو عبادت ہے اس پر شکر کریں، اللہ سجدوں کے اندر اور خالصیت دے گا۔ تو یہ جو مصائب ہیں اس کے اندر اگر شکر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان نا امیدی کو چھوڑ کر امید کی طرف آتا ہے۔ آخری چیز جس وجہ سے انسان نا امید ہوتا ہے وہ ہے انسان کی بے مقصدیت۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم اس لیے بھی اپنے پر اپنے ہاتھوں سے کاٹتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے نا۔ ہم نے اپنے لیے کوئی گول ہی نہیں سیٹ کیا ہوا، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ کریئر کا ہونا، پڑھائی کا ہونا، بچے پیدا کرنا، فیملی کرنا کین ناٹ بی اے پرپز آف لائف نا۔ میں اس لیے بچے پیدا کری کیونکہ مجھے بچے پیدا کرنے چاہیے ہیں، میرا خاندان ہو، نہیں ہو سکتا نا۔ اسی طرح اپنی زندگی، اپنی تعلیم، اپنی جاب، اپنی کمائی، اپنا حق حلال، اپنا وقت، اپنی زندگی، یہ سب کہاں جا رہی ہے؟ اس کا کیا الٹیمیٹ؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے نا، کوئی ایم نہیں ہے، ایم لیس زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے جیسے ہی کوئی ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے ہم فوراً اس سے افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کشتی بنا رہے تھے، پورا شہر مذاق اڑا رہا تھا، سب ان کے بارے میں اچھی بری باتیں کر رہے تھے۔ حضرت نوح پھر بھی اتنی بڑی کشتی بناتے رہے، کیوں؟ کس چیز نے جناب نوح علیہ السلام کو پوری سوسائٹی، شہر کے سامنے کانفیڈنٹلی کھڑا رکھا؟ مقصد نے، وہ جانتے تھے وہ کیوں بنا رہے۔
اس مقصد نے انہیں زندہ رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے، موسیٰ کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں، فرعون کے پاؤں میں سونے کا جوتا. حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھی نہیں، اور فرعون کے ساتھ انواع و اقسام کے ساتھی، ڈائیورسٹی اس کے قصر میں. حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جس کے پاؤں میں جوتا نہیں. اور فرعون اپنے پورے دربار، بازار، شہر، علاقوں کو کھلاتا ہے. کتنا فرق ہے دونوں میں. لیکن حضرت موسیٰ فرعون کے خلاف کھڑے رہے، ڈٹے رہے. کیوں؟ مقصد ہے. جانتے ہیں کہ کیوں کھڑا ہوں. جب مقصد ہوتا ہے نا، جب ہماری زندگی میں کوئی پرپز ہوتا ہے، تو پھر انسان چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ رہی ہو، جانتا ہے کہ اس کو کھڑا رہنا چاہیے. اور آخری بات، ہم اس لیے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک بات بھول جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دے سکتی ہوں؟ جو کرنا چاہے کر لے، میں نے کون سا چیک کرنا ہے. ہم ایک بات بھول جاتے ہیں، یہ بات آپ نے بھی یاد رکھنی ہے، اور آپ کی ڈائننگ ٹیبل پر یا کھانے پر یا ڈرائیو لیتے ہوئے جہاں فیملی کے ساتھ آپ کا ایک اچھا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، آپ نے یہ بات اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میں یوں کہوں، میں عادت ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہمیں دو لوگوں کی بہت عادت ہے، ایک اللہ کی اور ایک شیطان کی، ہے نا. ہم دونوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ہم بہت آسانی سے دونوں طرف سوئچ کرتے ہیں. ایک دم بہت اچھے ہو جاتے ہیں، مجلس میں آ جاتے ہیں، اور ایک دم دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اور جو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ ہو نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو مریم کو یہ نہیں لگتا کہ اب مجھے کون بچائے گا، اب میں کہاں جاؤں گی، میری بدنامی تو نہیں ہوگی. اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو قصر فرعون میں زلیخا ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو، تو یوسف جانتے ہیں میں پاک دامن ہوں، ہے نا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو غار ثور میں آرام سے سو سکتے ہیں. مکڑی کے جالے کو بھی ہم اپنے لیے دیوار سمجھ سکتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو سامنے 6 مہینے کی محنت سے جلائی ہوئی آگ میں با آسانی و خوشی ابراہیم کی طرح کود سکتے ہیں. کیوں؟ جبرائیل کی بھی مدد نہیں چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو نیل کے کنارے تھوڑے سے لوگوں کو لے کر موسیٰ کی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، وہ نیل میں سے راستہ بنائے گا. اگر یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اتنے پر امید ہو جائیں گے کہ اگر مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی چلے جائیں نا، تو ہم دعا کرنا، توکل و توسل کرنا، پوری مجلس بھول جائیں. اس لیے اللہ سے جڑ جائیں، اس سے امید رکھیں، اپنے ایموشنز کو اس کے حوالے، اپنی دعا کو اس کے حوالے. دنیا کے لوگوں سے گپ لگانے سے خدا کے ساتھ راز و نیاز و مناجات کریں کہ وہ سب سے بہترین اور قدرت والا دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سید الشہداء پر سب سے کڑا وقت اس وقت تھا جب آپ کی آغوش میں جناب علی اصغر تھے، اور حرملہ کے تیر نے جناب علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا. وقت مشکل تھا. میرے مولا سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو میرے لیے یہ کام آسان ہے. ہون علی الامر، میرے لیے آسان ہے. کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ عادل، وہ قادر. ہاں وہ دیکھ رہا ہے تو علی اصغر آغوش میں بھی الٹ جائے. تو زینب کبریٰ دربار یزید میں ہے، کتنا بڑا بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، اور بی بی کیا فرماتی ہے؟ کت کیدک وسع سعیک،
کر لے جو تو نے کرنا ہے، کوششیں لگا دے، وناصب جہدک، اور اپنی ساری ترکیبوں کو لگا دے، واللہ لا تمحو ذکرنا، تم ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکو گے، ولا تمت وحینا، اور تم ہماری وحی کو نہیں مار سکو گے۔ کیوں؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتے اللہ دیکھ رہا ہے؟ جناب زینب جانتی تھی میں نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان اللہ پر یہ یقین رکھے نا، اس کے اندر نا امیدی نہیں آتی۔ اللہ پر یقین کرنے والا حسینی ہے، اللہ پر یقین کرنے والا عزادار ہے، اللہ پر یقین کرنے والا کربلائی ہے، اللہ پر یقین کرنے والا ماتمی ہے، اللہ پر یقین کرنے والا حسین پر رونے والا ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا زوار ہے، زوار ہے۔ یہ سفر من اللہ الی اللہ، اللہ سے اللہ تک کا ہے۔ یہ چیز ہے جو ہمیں جوڑ دیتی ہے اور ایز این انڈیویژول ہمیں بہت امپاور کرتی ہے، اسٹرانگ بناتی ہے۔ میری جان قربان کربلا کے اس مجاہد پر جو حکم امام کے سامنے بار بار اپنا سر جھکاتا تھا۔ آج کا دن ہے ابوالفضل عباس کے نام۔ اپنی آنکھوں سے میرے آقا ابوالفضل عباس نے کیا دیکھا؟ جناب سکینہ ہاتھ میں مشکیزہ لیے مشکیزے کو چوس رہی ہیں۔ پوچھا اے میری لاڈلی ایسا کیا ہوا؟ فرمایا پیاس کی شدت ہے، شاید اس مشکیزے سے قطرہ پانی آ جائے۔ ابوالفضل عباس سید الشہداء کی خدمت میں آئے، فرمایا اے آقا اذن دیجئے کہ میں بچوں کے لیے پانی لے آؤں۔ یہ کربلا کا واحد مجاہد ہے جسے پانی لانے کے لیے میدان میں جانے دیا گیا۔ ابوالفضل عباس سینے میں مشکیزہ سجائے، ایک ہاتھ میں نیزہ، ایک ہاتھ میں علم لیے جناب سکینہ کے پاس گئے۔ فرمایا اے میری بچی، میں کچھ ہی دیر میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ ابوالفضل عباس سوئے القمہ چل پڑے۔ میرے آقا کو علمدار کو آتے ہوئے دیکھ کر دشمن کی صفوں میں کسی میں بھی جرأت نہ ہوئی آپ کا راستہ روک سکے۔ بڑی تیزی سے آپ نے اپنے آپ کو نہر القمہ کے کنارے تک پہنچایا، اپنے مشکیزے میں پانی بھرا، پھر اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، اپنے لبوں کے نزدیک لائے اور پانی دوبارہ نہر میں پھینک دیا۔ یقیناً اپنے ہاتھوں میں جو پانی تھا اس میں سکینہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا ہوگا، اس کا بوسہ لیا اور اسے نہر القمہ کے حوالے کیا۔ اپنے سینے پر مشکیزے کو سجایا، ہاتھ میں نیزہ لیا، دوسرے ہاتھ میں علم لیا، خیام حسینی کی جانب جب بڑھنے لگے، کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا کہ کوئی عباس کے قریب نہیں جا سکتا، عباس ایک وار کر کے اسے ختم کر دیں گے۔ اے حرملہ تم اپنے تیر اندازوں سے کہو کہ دور سے اتنے تیر برسائیں، دور سے اتنے تیر برسائیں کہ عباس خیموں تک نہ جا سکیں اور یہ پانی خیموں تک نہ پہنچے۔ پھر عمر ابن سعد نے نیزہ برداروں سے کہا جہاں جہاں ڈھلوان ہے، جہاں جہاں درخت ہے اس کے پیچھے چھپ جاؤ، عباس کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، جیسے ہی عباس تمہارے پاس سے گزریں تو اپنے نیزوں کا وار کرنا۔ اور پھر اس کے بعد برچھی والوں سے کہا کہ جب تیر اور نیزے اپنے کام کر لیں تو تم اپنی برچھیاں عباس پر پھینکنا۔ اس کے بعد جو گرز والے تھے ان سے کہا جب برچھی اپنا کام کر لے تو تم نے زخمی عباس پر گرز برسانے ہیں۔ اور آخر میں کہا کہ پھر بھی عباس کھڑا رہے نا تو تلوار بردار آگے بڑھیں اور اپنی تلواروں سے عباس کو ٹارگٹ کریں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب ابوالفضل عباس نہر سے بلندی کی جانب آئے تو حرملہ نے سینکڑوں تیر ابوالفضل عباس کی جانب پھینکے۔ آپ نے اپنے بازوؤں سے ان تیروں کو روکا، آگے بڑھتے جاتے یہاں تک کہ ایک شخص نے پشت سے وار کیا، دایاں شانہ کٹ کے گرا۔ میرے آقا ابوالفضل عباس نے سید الشہداء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ چاہے یہ میرے بدن کو ٹکڑے کر دیں پھر بھی میں اپنے قدم کو آپ کی جانب بڑھاتا رہوں گا۔
یہاں تک کہ ایک دفعہ پھر تیروں کی بارش ہوئی. میرے آقا ابوالفضل عباس کا کیونکہ دایاں شانہ کٹ چکا تھا، ہاتھ سے نیزہ گر چکا تھا، آپ نے اپنے سر کو جھکایا اور جس ہاتھ میں علم تھا اس ہاتھ کا سہارا لیتے ہوئے مشکیزے کو تیروں سے بچایا اور آگے چلنے لگے. یہاں تک کہ ایک شقی نے پشت سے وار کیا، بایاں شانہ کٹ کے گرا. کیا شان ہے عباس کی. اس محل پڑھنا مصیبت کے نہیں محبت کے آنسو بہائیں کہ جب بازو کٹا ہے تو آقا نے بازو چھوڑ دیا، علم نہیں چھوڑا. علم کو اپنے منہ میں لے لیا، اپنے سر کو ایسے جھکایا اور فرمایا اگر تم میرے دونوں بازو بھی کاٹ دو تو میں اپنے آپ کو حسین تک ضرور پہنچاؤں گا. آگے بڑھتے رہے، سر جھکا رہا. عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا ہے حرملہ اب تو ایسا تیر چلا کہ وہ تیر مشکیزے پر لگ جائے، کیونکہ اگر مشکیزے سے پانی بہہ گیا تو عباس خیموں کی جانب نہ پلٹے گا. حرملہ کہتا ہے میں نے اپنے لشکر سے کہا ایک سینہ عباس ہے اور تمہارے سینکڑوں تیر ہیں، لہٰذا سینکڑوں تیر برسائے گئے. ایک تیر مشکیزہ ابوالفضل عباس پر لگا، پانی بہہ گیا، پانی بہہ گیا. ابوالفضل عباس کی آس ٹوٹ گئی، وہ قدم جو تیز تھے وہ آہستہ ہو گئے. لہٰذا اب دشمن کا ایک ہی مقصد باقی بچ گیا تھا کہ مشکیزہ تو چھد گیا ہے، اب منہ میں جو علم ہے، اب منہ میں جو علم ہے اس کو زمین پر گرایا جائے، اس سے ہم حسین کی ہار کو حتمی بنا دیں گے. سنو عزادارو، اتنا کہنا تھا کہ حرملہ سے کہا گیا تو اپنا کام تمام کر. حرملہ کہتا ہے میں عباس کو دیکھتا رہا، میں عباس پر کس طرح سے تیر برساؤں، کہاں تیر برساؤں، کیونکہ جس کے شانہ، جس کا سینہ، جس کا پہلو تیروں سے چھلنی تھا، مجھے کوئی محل نہ ملا کہ میں اس پر تیر چلاتا. لہٰذا میں نے عباس کی آنکھوں کا نشانہ لیا. سنو عزادارو، ابوالفضل عباس باب الحوائج سے مانگنے والوں، حرملہ کہتا ہے میں نے عباس کی آنکھوں کا نشانہ لیا اور تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا. عباس کی آنکھوں میں جو تیر پیوست ہوا، ابوالفضل عباس نے اپنے منہ سے علم کو نہ چھوڑا. لہٰذا کہتے ہیں نیزوں کے وار آنے شروع ہوئے. جیسے ہی دشمن کو دیکھا کہ دشمن عباس کی جانب بڑھ رہے ہیں، روایت کہتی ہے میرے آقا نے زینے فرس پر گھوڑے کی پشت پر آخری جہاد کیا اور اس تیر کو اپنی آنکھوں سے نکالنے کی کوشش کی. نکالے تو کیسے نکالے، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں. لہٰذا مولا نے گھوڑے کی پشت پر اپنے دونوں زانوؤں کو اونچا کیا اور جو تیر تھا اس کی پشت کو دونوں زانوؤں کے درمیان پھنسایا تاکہ نکال سکیں. جیسے ہی عباس کا جھکا ہوا سر دیکھا، گرز کا وار ایک شقی نے سر عباس پر کیا. منہ میں علم تھا، تھاما ہوا تھا، لیکن گرز کے وار سے علمدار حسین گھوڑے سے زمین پر گرے. جانتے ہیں عباس کا گرنا یعنی کیا؟ حسین کا علمدار گرا، زہرا کی دعا گری، علی کا سایہ گرا، سکینہ کا سقہ گرا، زینب کی چادر گری، ام البنین کی آس گری، ام کلثوم کا آسمان گرا. ہائے ہائے حسین کا علمدار گرا. آواز لگائی علیکہ منی السلام یا سیدی یا ابا عبداللہ. حسین نے جو سلام عباس کو سنا، اپنی کمر تھام کر کہا آج میری کمر ٹوٹ گئی. اس کے بعد کہا اے عباس تیری شہادت پر دشمن مجھے تانا دے گا، کہے گا حسین تو ہار گیا، ہم نے تیرا عباس مار.
ہم نے تیرا علمدار ہم نے تیرا جری مار دیا، اے عباس ہم نے تیرا علم زمین پر گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے آقا حسین نے ایک جملہ کہا، فرمایا آج کے بعد سے دشمن چین سے سوئے گا۔ زہرا زادیاں الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ انا للہ انا